میں پیدائشی طور پر ٹانگوں سے معذور تھا۔ میرا باپ ردی کا کام کرتا تھا، میں ردی سے کتابیں اٹھا اٹھا کر پڑھتا تھا۔ اسی طرح 12ویں جماعت کا امتحان بھی دے چکا تھا۔ ایک دن ابا شام کو ردی لے کر لوٹے تو ان کے گلے میں پھولوں کے ڈھیروں ہار تھے۔ جلدی سے آگے بڑھے، مجھے گلے سے لگایا اور دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ مجھے... میں خاموشی سے کتاب لے کر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک ابا کا اڑتا ہوا جوتا میری کمر پر لگا تھا۔ میں بے ساختہ پلٹا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی غصے سے گرجے تھے۔ کون سی عذاب گھڑی تھی جب تو اس دنیا میں آیا؟ خدا تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا۔ نہ جانے کس عذاب کو میں نے دنیا میں پناہ دے دی۔ میری بیوی نے کہا بھی تھا اسے پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا، مگر میں ہی بیوقوف تھا جو اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر تم جیسے معذور کو اپنی زندگی میں لے آیا تھا۔ ابا کی بات سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ان کے الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو سیدھا میرے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ باپ اپنی اولاد کے لیے ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں سے بھل بھر آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، حالانکہ میں کبھی ان کو کسی چیز کے لیے تنگ نہیں کرتا تھا۔ اچانک ابا میرے پاس آئے تھے، میرے سامنے سے کتاب کھینچتے ہوئے بولے تھے، آج تم ردی کی ایک ایک کتاب کو علیحدہ کرو گے، یہی تمہارا کام ہے۔ اب لنگڑا کر کرو یا تکلیف میں، مجھے کچھ نہیں پتا، اس کے بعد ہی تمہیں یہ کتاب ملے گی، ورنہ بھول جانا۔ میرے امتحان سر پر تھے، میں فی الحال کسی بھی قسم کا رزق نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ گیا تھا اور ابا کی پھیلی ہوئی کتابوں کو ایک ایک کر کے علیحدہ کرنے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ 2 دن بعد میرا پہلا پرچہ تھا اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ انٹر کا دوسرا سال یہ انسان کی زندگی کا ایک ایسا سال ہوتا ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ آگے مجھے تعلیم جاری رکھنی ہے یا بس یہیں پر چھوڑ دینی ہے۔ میں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلائے تھے۔ اللہ کا شکر تھا کہ میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے، صرف ایک پیر میں پولیو کا مسئلہ تھا۔ میں نے جلدی جلدی ابا کا تمام کام کر دیا تھا۔ ان کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر لیٹے گہری نیند سو رہے تھے۔ میری کتاب ان کے پہلو میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور ابا کی طرف بڑھا تھا۔ کتاب اٹھا کر میں لنگڑاتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر میں ایک بار پھر اپنا پرچہ دہرانے لگا تھا۔ اماں برابر والے گھر گئی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس وقت یہاں موجود ہوتی تو ابا کو کبھی بھی مجھے کام پر لگانے نہ دیتی۔ فی الحال میں اپنی پڑھائی پر ہی دھیان دینا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک میں پڑھتا رہا تھا، لیکن اچانک ابا کی ایک بار پھر چنگارتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، کس کی اجازت سے تم نے کتاب میرے پہلو سے اٹھائی ہے؟ کیا میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب تھمائی تھی؟ ان کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا تھا۔ دل خوف سے کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اب ابا مجھے ماریں گے، لیکن شکر تھا اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میری اماں داخل ہو گئی تھی۔ ابا اماں کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اماں کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بھی بات کرے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ اماں میرے پاس آئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، میرے بیٹے نے کچھ کھایا؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تو وہ میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ اگر میں اس دنیا میں اب تک زندہ تھا تو صرف اپنی ماں کے بھروسے ہی زندہ تھا، ورنہ باپ نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں کھانے کی ٹرے لیے میرے قریب بیٹھ گئی تھی اور میرے ماتھے پر گرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی، برابر والی خالہ نے مجھے بٹھا لیا تھا، ایک ہسپتال کا بتا رہی تھی جہاں تمہارا علاج ہو سکتا ہے، تمہاری ٹانگ پہلے کی طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، بس تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ اماں کی بات سن کر میں دھیما مسکرایا تھا۔ ہر روز وہ ایسی کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا اماں؟ اگر میں پولیو کا شکار ہوں، میرے پاس ایک ماں ہے جو ہر قدم پر میرا سہارا بن کر کھڑی ہوتی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ نے اگر مجھے یہ بیماری عطا کی ہے تو اس سے لڑنے کا حوصلہ بھی دیا ہے، بس آپ ابا کو سنبھال لو۔ 2 دن بعد میرا پرچہ ہے، مجھے اس کی تیاری سکون سے کرنے دے۔ میری بات سن کر اماں فوراً بولی تھی، کیوں، کیا ہوا؟ میری پیٹھ پیچھے انہوں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے دل کیا ابا کا تمام کارنامہ الف سے لے کر یہ تک انہیں سنا دوں، مگر فی الحال میں خاموش رہا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا، بس آپ ان سے کہہ دینا کہ میرا 2 دن بعد پرچہ ہے، مجھے تیاری کرنے دے دیں، اور ایک کتاب کی اماں مجھے ضرورت ہے، اگر آپ مجھے لا دیتی تو بہت مہربانی ہوگی۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر شکن پڑ گئے تھے۔ وہ پریشانی سے بولی تھی، قاسم، میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں بیٹا، میں کہاں سے تمہیں کتاب لا کر دوں؟ تمہارے ابا کی ردی سے میں ایک ایک کتاب تمہارے لیے تلاش کرتی ہوں، مگر بیٹا میں تمہیں خرید کر نہیں دے سکتی، تمہارے ابا مجھے خرچے کے گن کر پیسے دیتے ہیں، تم ان کو جانتے ہو۔ اماں کی بات سن کر میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔
ابھی ایگزامز چل رہے تھے، فی الحال مجھے کوئی بھی اپنی کتاب ادھار کے طور پر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں خاموش ہو گیا تھا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں میرے قریب سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی تھی اور میں اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اماں کو میں نے گھر سے باہر جانے نہیں دیا تھا، کیونکہ ابا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب وہ مجھ پر اپنا ہاتھ صاف کریں۔ اماں کی موجودگی میں وہ مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ بے شک میری ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر اسے تعلیم کی قدر تھی۔ ایک دن گزر چکا تھا، اگلے دن میرا امتحان تھا۔ میں بہت پریشانی سے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کتاب کی بے حد ضرورت تھی، جب اچانک اماں نے میرے آگے 500 کے 2 نوٹ رکھے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے معلوم ہے تمہاری 12ویں کلاس کی کتابیں کتنی مہنگی ہوتی ہیں، اتنے میں آ جائیں گی یا پھر اور لاؤں؟ اماں کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر ان کی جانب دیکھا تھا اور بے یقینی سے بولا تھا، آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جبکہ میری اماں میرے ماتھے پر گرے ہوئے بال معمول کے مطابق سنوارتے ہوئے بولی تھی، اپنی اولاد کے لیے ماں جگر کاٹ کر بھی پیش کر دیتی ہے، پھر یہ تو پیسے ہی ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کون سی کتاب لانی ہے، یا پھر ایک کام کرو، مجھے لکھ کر دے دو، میں جا کر بازار سے تمہیں لا دیتی ہوں۔ اب تم جاؤ گے تو تمہیں وقت لگے گا، پھر تمہاری تیاری میں مشکل پیش آئے گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا تھا اور فوراً کتاب کا نام لکھ کر ان کی طرف بڑھا دیا تھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، آج کی پریشانی اور برداشت کر لو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھے گا، مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ اماں میری بات سن کر مسکرائی تھی اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ زندگی میں اگر آپ کے پاس صرف ایک مضبوط سہارا موجود ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سہارا ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ہو تو آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اماں نے مجھے کتاب لا کر دے دی تھی، میری مشکل کئی حد تک آسان ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ 10 بجے میرا پرچہ شروع ہونا تھا، مگر ابا کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ مجھے امتحانی مرکز تک لے کے جاتے۔ اماں انہیں 2 سے 4 بار جگا چکی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر سوئے جا رہے تھے، حالانکہ وہ 8 بجے ہی جاگ جاتے تھے۔ وہ تقریباً 10 بجے تک واپس آ کر ناشتہ وغیرہ کرتے تھے، مگر آج ان کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ مجھے امتحانی مرکز نہیں لے کر جائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا تھا کہ اے اللہ، میری مشکل آسان فرما دے، کسی بھی طرح میں امتحانی مرکز پہنچ جاؤں، آج میرا پرچہ نہ رہ جائے۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ ٹوٹے ہوئے دل سے اپنے رب سے فریاد کرتے ہو تو وہ رب العالمین آپ کو نوازتا ضرور ہے۔ اسی پل گھر کا دروازہ بجا تھا۔ امی پریشان سی دروازے کی طرف بڑھی تھی اور دروازہ کھولا تو سامنے میرا چاچو کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی امتحانی مرکز ہی جا رہا تھا۔ ہم دونوں اتفاق طور پر ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ اندر آتے ہوئے بولا، تائی قاسم چلا گیا؟ جب میں پیچھے سے بولا تھا کہ نہیں بھائی، میں یہیں پر ہوں، کوئی لے جانے والا نہیں ہے، کیا تم مجھے لے چلو گے؟ میری بات سن کر وہ فوراً میرے پاس آیا تھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ہی تو میں نے آج رکشہ بک کروایا ہے، ورنہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا، چلو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اماں کو میں نے اللہ حافظ کہا تھا اور اس کا سہارا لے کر باہر آ گیا تھا۔ میں اللہ کی حکمت پر کافی حیران تھا، اللہ کیسے کیسے مدد کر دیتا ہے۔ یہی لوگ مجھ سے حسد کرتے تھے، میری ہر ایک چھوٹی چیز کا مذاق اڑاتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کے ہی ہاتھوں میری مدد کروا دی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے رکشے میں بٹھایا تھا اور فوراً ہی رکشہ امتحانی مرکز کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ میں رکشے میں بیٹھ کر بھی اپنے امتحان کی دہرائی کرتا جا رہا تھا۔ 1-2 بار میرے کزن نے مجھے پکارا تھا، یقیناً وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، مگر فی الحال میں اتنا مصروف تھا کہ میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ہی مجھے کمرے تک لے کر آیا تھا۔ رول نمبر پر بٹھا کر اس نے مجھے پیپر اچھا دینے کی تاکید کی تھی اور اپنے رول نمبر پر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ٹیچر نے آ کر پیپر بانٹنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی تھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کچھ آیات دہرائی تھی اور پھر رب العالمین کا نام لے کر میں نے پرچہ شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد میں نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ ٹیچر نے مجھ سے اب پرچہ لے لیا تھا۔ دھیرے دھیرے سب طالب علم پرچہ دے کر باہر جاتے جا رہے تھے، پر میں پر امید نگاہوں سے اپنے کزن کو دیکھ رہا تھا جو میری طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، مگر میرا چہرہ مطمئن نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سا ڈر پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ مجھے اس امتحان کے ذریعے اسکالرشپ لینی تھی۔ اگر مجھے آگے تعلیم حاصل کرنی تھی تو یہی ایک ذریعہ تھا جس کی بدولت میں آگے بڑھ سکتا تھا، ورنہ میرے حصے میں ناکامی ہی آنی تھی۔ اس نے آتے ہی ساتھ مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا
اور خوشکن لہجے میں بولا تھا کہ کیسا گیا تمہارا پیپر؟ تمہیں معلوم ہے کئی بار میں نے تمہاری طرف دیکھا مگر تم پیپر میں اتنے مگن تھے کہ ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، تم بہت محنت کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر بھی میں فوراً بولا تھا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اگر آج تم میری مدد نہیں کرتے تو آج میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ تھینک یو سو مچ علی، میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا مجھے معلوم ہے تاؤ تمہاری پڑھائی کے خلاف رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تمہاری زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پولیو کے شکار بچے زیادہ جی نہیں پاتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی تعلیم پر صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ایک چھوٹا موٹا کاروبار کر لو جس کے ذریعے ان کو بھی مدد مل جائے اور تمہاری زندگی بھی سنور جائے۔ بابا کی سوچ بھی غلط نہیں تھی، ان کی بات درست تھی۔ اکثر ڈاکٹر مجھے بھی یہی کہتے تھے کہ آپ زیادہ وقت تک نہیں جی پاؤ گے، مگر مجھے اس پاک ذات پر یقین تھا جب تک زندگی ہے وہ مجھے نئی امیدوں کے ساتھ روشن رکھے گا، جب موت آئے گی تو وہ میرے گھر والوں کو بھی اور مجھے بھی حوصلہ دے دیں گے۔ اس نے مجھے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ واقعی آج میں نے علی کو دل سے دعائیں دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، میں حیران تھا کہ علی ہر پیپر میں مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی تھی کہ یہ میری اتنی مدد کیوں کر رہا ہے، حالانکہ ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے اتنا کرتا۔ شاید غیبی مدد تھی یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی کرشمہ تھا، مگر میں اب مطمئن تھا۔ آج میرا آخری پرچہ تھا، میں بہت امید کے ساتھ امتحانی مرکز کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اماں نے مجھے بہت دعائیں دی تھی۔ ابا کا تو ہمیشہ کی طرح منہ بنا ہوا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے مار پیٹ کر گھر میں بٹھا دیں، مگر میری ماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ امتحانی مرکز میں داخل ہو کر نہ جانے کیوں مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا محسوس ہوا تھا، مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں کلاس روم میں داخل ہو گیا تھا اور اپنے رول نمبر پر بیٹھ کر میں نے فوراً ربی زدنی علما پڑھا تھا۔ ایک یہی آیت تھی جو مجھے بہت سکون دیتی تھی۔ میں نے پیپر ملتے ہی ایک بار آسمان کی جانب دیکھا تھا اور پھر اللہ کا نام دوبارہ اپنے لبوں سے ادا کر کے پیپر کا آغاز کر دیا تھا۔ 3 گھنٹے مسلسل لکھنے کے باعث میری آنکھیں دکھنے لگی تھی، انگلیاں موڑنے لگی تھی۔ مجھے پولیو تھا، میں اتنی دیر تک ایک ہی چیز نہیں کر سکتا تھا۔ مسلسل میں 7 دن تک ایک ہی عمل کرتے ہوئے اب تھک رہا تھا۔ میری کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ چند لمحے کے لیے میں نے اپنا سر ڈیسک پر رکھ دیا تھا جب اچانک میرا کزن بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا کہ تم ٹھیک ہو نا؟ ٹیچر بھی میرے قریب آ گئی تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تم جاؤ پیپر کرو، وقت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، جبکہ وہ ایک آخری نظر مجھ پر ڈال کر اپنی جگہ پر چلا گیا تھا۔ علی کا یہ انداز کافی نرالا تھا، میں بہت حیران تھا، مگر میں نے لمحہ بلمحہ اسے دعائیں دی تھی کہ اس نے مجھ جیسے معذور کا اتنے برے وقت میں ساتھ دیا۔ پیپر مکمل کرنے کے بعد وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ مجھے اٹھانے کی بجائے وہ میری برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا اگر طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر ہم گھر جائیں گے۔ مگر میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا ارے نہیں، میں ٹھیک ہوں، تو مجھے گھر ڈراپ کر دو، مجھے اماں کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر اس نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا اور مجھے لیے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ رکشے میں بیٹھ کر ہم دونوں گھر پہنچ گئے تھے۔ امی کو اس نے سخت میری طبیعت کے حوالے سے تاکید کی تھی اور پھر وہ اپنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ امی بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ میں انہیں بار بار تسلی دیے جا رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں اتنی ہلکان ہو رہی ہیں؟ مسلسل لکھنے کی وجہ سے شاید طبیعت میں خرابی آ گئی، مگر آپ کا بیٹا اتنا تندرست ضرور ہے کہ زندگی کے برے حالات سے لڑ سکے۔ خیر، آپ مجھے کھانا دے دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اماں کا دل بہلانے کے لیے میں نے بات کا رخ تبدیل کر دیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شام تک انہوں نے قریبی کلینک کے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ میری حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ اندرونی طور پر بھی کمزور ہے، اس لیے مسلسل لکھنے کے باعث اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بس اب زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں گے تو ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ جبکہ میرے ابا فوراً بولے تھے ہاں اب یہ ڈاکٹر ہمیں بتائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ارے بھائی صاحب، یہ سارا دن ریسٹ ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، معذور کہیں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ میں نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ڈاکٹر امی کو چند ہدایات دے کر جا چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر بھی تکلیف کے اثرات آتے ہوئے دیکھے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کی دیر تھی کہ میری اماں کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے لمحے میں ابا کا دماغ درست کر دیا تھا، جبکہ میں اپنا سر جھٹک کر وہیں تخت پر لیٹ گیا تھا، کیونکہ یہ ہر روز کا تماشا تھا۔ لیکن میرے دل سے خواہش تھی کبھی ابا میری اتنی محنت پر مجھے سراہیں،
میری تعریف کریں، مجھے گلے لگائیں۔ جس طرح اماں میرا خیال رکھتی ہیں، مجھ سے پیار کرتی ہیں، اسی طرح وہ بھی محبت جتائیں۔ مگر یہ سب صرف میرے خواب تھے اور ان کی تکمیل بہت مشکل تھی۔ 2 دن بعد ابا آلو اور کچے پاپڑ لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے اور تخت پر رکھتے ہی بولے تھے کہ کل یہ سب تمہاری ماں تمہیں بنا کر دے گی اور تم باہر بیٹھ کر اسے بیچو گے، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ ان کی بات سن کر میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ میں اتنی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کر رہا تھا کہ میں آلو یا پاپڑ بیچوں، مگر میں نے فی الحال ان کا دل جیتنے کی خاطر ہاں ہی بول دیا تھا۔ اماں نے بہت لڑائی کی تھی، میرا بچہ ایسا کام نہیں کرے گا، مگر فی الحال میں نے انہیں سنبھال لیا تھا اور انہیں یہ بول کر قائل کیا تھا کہ میرا خود کا دل بھی ہے۔ پیپر ہونے کے بعد میں بہت فارغ محسوس کرتا ہوں، مصروف ہو جاؤں گا تو میری زندگی میں سکون ہوگا، جبکہ اماں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، 2 ماہ بیت گئے تھے۔ میں ہر روز آلو پاپڑ لگاتا تھا، اب تو ساتھ میں نے سموسے اور رول بیچنا بھی شروع کر دیا تھا۔ تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن میرا باپ اب مجھ سے راضی رہنے لگا تھا۔ فی الحال میں اپنے رب سے دعائیں بھی مانگ رہا تھا کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، کسی بھی طرح میں پاس ہو جاؤں، مجھے اسکالرشپ مل جائے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب سچے دل سے دعائیں مانگی جائیں تو رب العالمین ضرور مدد کرتا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ شام 5 بجے کے درمیان میں اپنا کام مکمل کر کے گھر کے اندر واپس آ گیا تھا۔ اماں ٹیبل وغیرہ اب سمیٹنا شروع کر چکی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب ابا سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ان کے گلے میں پھولوں کے ہار موجود تھے۔ اماں اور میں بے یقینی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بھلا یہ ہار انہیں کس نے پہنا دیے؟ اچانک ہی وہ میرے قریب آ گئے تھے۔ میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی انہوں نے روتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ ان کی سسکیاں پورا محلہ سن رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ہمارے گھر کے سامنے اب بھیڑ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ ابا میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج تمہاری وجہ سے ایک ردی والے کو اتنی اہمیت دی گئی۔ بڑے بازار میں مجھے سامان دیا گیا، سب نے مل کر میرے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے، گلاب کی پتیاں مجھ پر برسائیں، ڈھیروں ڈھیر انعام دیے، صرف تمہاری وجہ سے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ابا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر اماں تک گھبرا گئی تھیں۔ ہم دونوں انہیں زبردستی گھر کے اندر لے آئے تھے اور وہ مجھے اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے بولے، تمہیں معلوم ہے تم نے 12ویں جماعت میں پورے کراچی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، تمہاری تصویر اخبار میں آئی ہے، لوگ اس تصویر کو دیکھ تمہیں پہچان چکے ہیں اور مجھے سراہا جا رہا ہے کیونکہ ساتھ میں بھی موجود ہوں۔ سب کہہ رہے ہیں کہ میری بدولت تم یہاں تک پہنچے ہو اور میں کسی کو بتا بھی نہیں پایا کہ یہ سب صرف اور صرف تم نے اور تمہاری ماں نے کیا ہے، ورنہ میری کیا اوقات جو میں ایسا سامان لوں۔ ان کی بات سن کر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً اماں سے آج کا اخبار مانگا تھا اور جیسے ہی میری نگاہ رزلٹ پر گئی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا تھا۔ اس پاک ذات نے میری عزت رکھ لی تھی، اس نے مجھے اسکالرشپ کے قریب پہنچا دیا تھا۔ ابا نے اس دن مجھ سے خوب معافیاں مانگی تھیں، اپنے ہر اس فعل کے لیے میرے آگے سر جھکایا تھا جو انہوں نے نادانی میں میرے ساتھ کیا تھا، اپنے ہر الفاظ کی تلافی کی تھی۔ علی نے بھی مجھے خوب مبارکباد دی تھی، وہ بھی پاس ہو گیا تھا، اچھے نمبر نہ صحیح، لیکن اس کے سارے پیپر کلیئر ہو گئے تھے، مجھے اسکالرشپ مل چکی تھی۔ اتنے بہترین رزلٹ پر بڑی سی یونیورسٹی مجھے لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت تلخیاں برداشت کی تھیں، مگر اب میری زندگی میں راحت آ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے ساتھ ہی مجھے ایک جاب بھی مل چکی تھی جو آن لائن ہی میں گھر بیٹھے کر لیتا ہوں۔ اپنے باپ کا اب میں ہاتھ بٹھانے لگا ہوں۔ ہماری زندگی میں اب سکون آنا شروع ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں نا، جتنی تکلیف آپ برداشت کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسی شدت سے آپ کو نوازتا بھی ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پولیو کا شکار بچہ ہے یا پھر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا دکھ اپنا دکھ سمجھ کر محسوس کریں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی اذیت بھری زندگی آپ جیسے مکمل لوگوں کے درمیان گزارتا ہے، اور بے شک جو لوگ اس انسان کی مدد کرتے ہیں اس کی مدد اللہ کرتا ہے، کیونکہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین، یہ کہانی بظاہر ایک معذور بچی کی جد و جہد کی ہے، مگر در حقیقت یہ ایک ایسے انسان کے سفر کی داستان ہے جو معاشرتی تنقید، جسمانی کمزوری، غربت، باپ کے ظلم اور مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید، علم اور اللہ پر بھروسے کا چراغ جلائے رکھتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر انسان زندگی میں ایک ماہ کا پیار، حوصلہ اور اللہ پر یقین ہو تو کوئی بھی مشکل انسان کو اس کے خوابوں سے دور نہیں کر سکتی۔ کہانی کا مرکزی کردار پیدائشی طور پر پولیو کا شکار ہے۔
ایک ایسا بچہ جسے خود اس کا باپ عذاب کہہ کر پکارے، جس پر رحم کرنے کی بجائے اس پر غصہ اتارا جائے، اسے تعلیم سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ وہ بچہ اپنے اندر جو عزم، ہمت اور سچائی لے کر آگے بڑھتا ہے، وہ ہر معذور انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ جسمانی معذوری کو معاشرہ اکثر قابل ترس یا نکارہ سمجھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کا تعلق جسم سے زیادہ دل اور دماغ اور عزم سے ہوتا ہے۔ یہی لڑکا جب ہر روز ردی میں سے پرانی کتابیں نکال کر پڑھتا ہے اور ہر دکھ کو سہ کر بھی صرف تعلیم کو اپنا مقصد بناتا ہے، تو وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل معذوری وہ نہیں جو جسم میں ہو، بلکہ وہ ہے جو انسان کے ارادوں کو مفلوج کر دیتی ہے۔ کہانی ہر اس شخص کو جھنجھوڑتی ہے جس نے کبھی یہ سمجھا ہو کہ ایک ماں کا پیار معمولی چیز ہے۔ جب باپ ظلم کر رہا ہو، تعلیم سے روک رہا ہو، تذلیل کر رہا ہو، تب یہی ماں ہے جو بیٹے کے بال سنوار کر، پیشانی چوم کر، 200 روپے جوڑ کر اس کے لیے مہنگی کتابیں خرید کر لاتی ہے۔ اس کا اعتماد، اس کا حوصلہ اور ہر دن اس کا سہارا اس بچے کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر میں زندہ ہوں تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، ورنہ باپ نے تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ یہ جملہ اس کہانی کا دل ہے۔ دنیا کے ہر کرب، ہر محرومی، ہر دکھ کے آگے جب ایک ماں کی دعائیں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ رب سے جڑ جاتی ہیں، اور رب کبھی ماں کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کہانی میں باپ کا کردار بھی معاشرتی رویوں کو آئینہ دکھاتا ہے۔ غربت اور جہالت جب کسی انسان کے دل میں نفرت، شرمندگی اور ناکامی کا زہر بھر دیتی ہے تو وہ اپنی اولاد پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ یہ باپ کبھی اسے ردی چننے پر مجبور کرتا، کبھی مار پیٹ کر تعلیم سے روکتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ اسے پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ مگر کہانی کا خوبصورت موڑ تب آتا ہے جب آخر میں وہی باپ پھولوں کے ہار پہننے آتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی سخت ہو، اگر اولاد ثابت کرے کہ وہ قابل ہے تو والدین کا دل بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی علم کی اہمیت کو انتہائی سادگی اور گہرائی سے اجاگر کرتی ہے۔ ایک بچہ جو ردی کی کتابیں پڑھ کر 12ویں جماعت تک پہنچا ہو اور اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہو، وہ علم کی پیاس کا سب سے خالص نمونہ ہے۔ اس کے لیے کتاب صرف ایک چیز نہیں بلکہ زندگی کی کنجی ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ جب کتاب نہ ملنے کا خوف ہوتا تو بے چینی سے بیٹھا روتا ہے، اور جب کتاب آتی ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر مجھے آگے تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہی اسکالرشپ واحد راستہ ہے، ورنہ میرے حصے میں صرف ناکامی ہے۔ اس کہانی کا سب سے روحانی پہلو یہ ہے کہ جب وہ بچہ امتحانی دن باپ کی بے رخی پر ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ مدد بھیج دیتا ہے، وہ بھی اس ذریعے سے جس کی کبھی امید نہیں تھی۔ اس کے کزن علی، جو پہلے کبھی حسد کرتے تھے، اچانک اس کی مدد کو آتے ہیں، رکشہ بک کرواتے ہیں، ہر پیپر میں اسے لے جاتے ہیں، اور جب وہ تھک کر گرنے والا ہوتا ہے تو سہارا بن جاتے ہیں۔ یہ سب اس دعا کا اثر ہے جو وہ رب سے دل سے کرتا ہے۔ کہتے ہیں، جب ٹوٹے دل سے فریاد کرو تو رب مدد بھیج دیتا ہے۔ کہانی کا آخری منظر جب باپ گلے میں پھولوں کے ہار لیے آتا ہے اور بیٹے سے معافی مانگتا ہے تو یہ منظر نہ صرف جذباتی ہے بلکہ اس کا مطلب بھی گہرا ہے۔ وہی باپ جو کہتا تھا کہ یہ عذاب ہے، آج اپنی سوچ پر نادم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت اور محنت ہر دل کو بدل سکتی ہے۔ یہ بھی سکھاتا ہے کہ رشتہ دار کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، محبت اور کامیابی ان کو نرم کر دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سمیع ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔